ہم یہاں پہنچے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله فہجرته إلى الله ورسوله. یہ جہلا ایرے یا زمین سرائیں؟ ہاں ٹھیک. مولانا یہاں پہ ایک سوال ہے، اشکال ہے اس عبارت پر کہ فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله فہجرته إلى الله ورسوله. اشکال اعتراض یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اور فہجرته إلى الله ورسوله خبر ہے. یہاں مبتدا متضمن معنی شرط کا ہے. فمن كانت ہجرته یہ مبتدا متضمن معنی شرط کو ہے. فہجرته إلى الله ورسوله اس کی خبر ہے. قانون ہے جب مبتدا متضمن معنی شرط کا ہو تو شرط و مشروط کے درمیان میں تغایر ہونا چاہیے. یہ اصولیوں کا قانون ہے. جب مبتدا متضمن معنی شرط کو ہو تو مبتدا اور خبر میں تغیر ہونا چاہیے، یعنی متحد ہونا نہیں چاہیے. تو یہاں پہ فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مبتدا و خبر شرط و جزا دونوں متحد ہیں، ایک ہیں. یہ اصول کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. ان میں تغایر ہونا چاہیے اور یہاں تغایر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اعتراض سمجھ گئے؟ اشکال سمجھ گئے؟ سب جواب دے دو، مجھے مل کے جواب دے دو. سمجھ گئے؟ اور زور سے جواب دے دو. ہاں اب یہ ہے جواب. مولانا اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں تغایر ہے مبتدا و خبر شرط و جزا میں، لیکن تغایر کے دو قسم ہیں. ایک تغایر لفظی ہے جو سب کو نظر آتا ہے، اور ایک تغایر معنوی ہے مولانا جو لفظاً نظر نہیں آتا. یہاں مبتدا جو متضمن معنی شرط کو ہے اور اس کی خبر میں تضاد ہے، لیکن تضاد معنوی ہے. تغایر معنوی ہے. سمجھ رہے مولانا؟ جب ہم مقدر عبارت نکالیں گے تو وہ تغایر بھی نظر آ جائے گا، وہ تغایر بھی نظر آ جائے گا. یار پہلے دو درویش ہوتے تھے مجھے فوری نظر آتے تھے. ہاں ایک مولانا ہوتا تھا اور دوسرا ہاں نہیں، یہ تو میرا طفل مکتب ہے، اس کو تو ہاں یہ آپ لوگ جگہ کیوں بدلتے ہو؟ میں ہمیشہ سیٹوں کی حساب کو مولانا اچھے جگہ میں بیٹھے ہیں، ادھر بھی میرے سامنے اور یہاں. چلو مولانا کیسے؟ اب دیکھیے گا یہاں اصل عبارت کس طرح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اصل عبارت ہے فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله اجرا وثوابا. نہیں مولانا، فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله قصدا ونیتا. قصدا و دیکھو قصدا نیتا عبارت یہاں مقدر ہے اور وہ تغیر معنوی ہے. من كانت ہجرته إلى الله ورسوله قصدا و فہجرته إلى الله ورسوله اجرا وثوابا. تو مولانا جو مبتدا متضمن تھا معنی شرط کو، اس کے درمیان اور خبر کے درمیان تغایر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. پہلے میں کیا تھا؟ قصدن و نیتن، اور دوسرے میں اجرن و ثوابا.
اس کا کچھ اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو اور مزہ آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ عربی مثالوں میں یہ ہے شعری، شعری کیا مولانا، اور آنا آنا مولانا، آنا آنا، یا آنا ابو النجم، یا اسی طریقے سے مولانا اور بھی مثالیں ہیں۔ اب یہاں ظاہر میں مبتدا خبر دونوں ایک ہیں، شعری شعری، پہلی شعری مبتدا اور دوسرا کیا ہے، خبر ہے۔ یہاں اتحاد ہے ظاہر میں، لیکن تغیر تغیر معنوی ہے۔ کیا ہے مولانا، تغیر تغیر معنوی۔ وہ کیسے مولانا، شعری شعری میں آپ عبارت اس طرح پڑھیں، یعنی شعری شعر الکامل، شعری میرا شعر کامل شعر ہے، مکمل شعر ہے۔ اب کاملوں کو آپ نے نکال دیا، تغیر ہو گئے مبتدا و خبر میں، لیکن تغیر یہاں تھا پہلے، لیکن لفظ میں نہیں تھا، کس میں تھا، معنی میں تھا۔ جب مقدر کو نکال دیا تو تغیر معنوی بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ یا انا انا میں کیا مولانا، انا 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 کا تقدیر عبارت کیا ہے، انا انا الکامل فی المروہ، انا انا یعنی انا الکامل فی میں ہی مرد ہونے میں کامل ہوں۔ تو الکامل فی المروہ کو نکالو گے تو پھر مولانا انا انا میں جو ظاہر میں اتحاد تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور تغیر معنوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا انا ابو النجم، میں ابو النجم ہوں، کیا مطلب، یعنی انا ابو النجم، انا مشہور بابی النجم، انا بابی النجم۔ یہاں بھی تغیر تغیر معنوی، مبتدا جو متضمن بشرط ہے اس میں تغیر یعنی تغایر لازمی ہے، یہاں بظاہر اتحاد ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ، بظاہر کیا ہے، اتحاد ہے۔ اس کا جواب میں نے کیا دیا، نہیں، یہاں بھی تغایر معنوی موجود ہے۔ وہ کیسے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصدا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا وثوابا۔ جس طرح انا انا کا لفظ، انا شعری شعری کا لفظ میں تھا۔ کبھی کبھی مولانا ظاہر میں اتحاد تو صورتاً ہے، لیکن اس اتحاد میں بھی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسی لفظ کو حدیث کا لے لیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسول، یہاں پہ صورتاً اتحاد ہے، لیکن یہ اتحاد صوری کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے، مبالغہ فی التعظیم کا، مبالغہ فی کیا مطلب بھائی، وہ ہجرت کامل ہجرت کہلانے کا مستحق ہے، وہ اصلی ہجرت ہے جو خالص اللہ کے رضا کے۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ، وہی مہاجر کہنے کا قابل ہے، وہ ہجرت صحیح ہجرت ہوگا۔ تو یہاں تعظیم ہجرت کو بیان کرنے کے لیے موجود تھا، یہ اتحاد صوری ظاہر تھی، اس کا یہ فائدہ تھا۔ کبھی کبھی اتحاد صوری ہوتا ہے ظاہر میں، وہ مولانا حقارت کو، مبالغہ فی الحقارت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں مبالغہ فی تعظیم کو ظاہر کیا نا پہلے صورت میں، اب مبالغہ فی الحقارت۔ مثال کے طور پہ ہارون رشید نے جب حج کے سفر چلے گئے، وہاں کعبہ کا غلاف ملتزم کو پکڑا، وہاں لٹکایا اپنے آپ کو اور رو رو کے یہ کہنے لگا، اللہم انت انت انا انا۔ کیا کہنے لگا ہارون رشید، اللہم انا انا، یا اللہ تو ہے اور میں ہوں۔ یا اتحاد صوری ہے، یا اتحاد صوری ہے۔
مبتدا و خبر میں، لیکن مولانا تغایر معنوی ہے. کیا ہے مولانا؟ تغایر. اور یہاں پہ جو اتحاد صوری آیا ہے یہ تحقیر، حقارت کو مبالغہ کرنے کے لیے کہ یا اللہ تو ہے، اللہم انتا انتا. کیا مطلب تو ہے؟ یعنی انت العواد بالمغفرہ. تو ہے، اس کا کیا مطلب؟ انت العواد جو بندہ تیرا آتا ہے اس غلاف کو پکڑ کے رو رو کے تجھے پکارتا ہے، انت العواد بالمغفرہ. تو عادت ہو اس بات پر کہ اس بندے کو کیا کرتے ہو؟ آپ کر دیتے ہو. اللہم انت انت یعنی انت العواد بالمغفرہ. اور انا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی حقارت بیان کر رہا ہے مولانا ہارون رشید. کیا کہہ رہا ہے؟ انا یعنی انا العواد بالذنوب. انا العواد، میں بندہ ہوں، میں گناہ کرنے کا عادی ہوں اور تو بخشنے کا عادی. تو کبھی کبھی صورتاً اتحاد ہوتا ہے کسی فائدہ کے لیے یا تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے، جس طرح فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ، اصل ہجرت جو قابل ہجرت ہے، جو واقعی ہجرت کہنے کا لائق ہے، وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور کبھی کبھی مبالغہ یہ تحقیر کے لیے ہوتا ہے، حقارت کو یہاں ہارون رشید جو کہہ رہا ہے کہ اللہم انتا انتا انا یعنی میں گناہ کرنے کا عادی ہوں. اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ حقیر. کیا کہہ رہا ہے؟ میں حقیر ہوں، گناہگار ہوں. اور تو عظیم ہے جی، انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنب یا بالذنوب. مولانا یہ اس اشکال کا جواب تھا کہ مبتدا جو متضمن ہو معنی شرط کا، اس میں شرط و جزا میں تغایر ہونا چاہیے. عبد الجلیل ادھر کیا؟ کس کو دیکھ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہو؟ یار افسوس کی بات ہے، بہت غلطی کیا تم نے بیٹا. اور آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہو مولانا؟ تو یہاں پہ جو فرمایا کہ دیکھو عبد الجلیل کی وہاں دیکھنے سے میرا بھی وہ ربط بات سے کٹوا دیا. بڑا مجرم ہے یہ، مجرم ہے. ایسے طلبہ مجرم ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا بات، کیا دیکھ رہے ہو؟ اسف علیک یا عبد الجلیل، یا اسف علیک، چلو میرے طرف دیکھو. تو مبتدا متضمن معنی شرط کو ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ شرط و جزا میں کیا ہونا چاہیے؟ تغایر. اور یہاں میں تغایر نظر نہیں آ رہا. دیکھو یہ ایک لفظ ہے، ایک لفظ میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات تمہارے دل میں گہرائی میں اترے، وگرنہ ہمیں کیا، ہم بھی پیغام بیچ کے چلے جائیں گے، چاہے تم سمجھو یا نہ سمجھو. تو پھر قدر کرو اسی درسوں کا. تو مولانا اگرچہ یہاں بظاہر تغایر نہیں اتحاد ہے، لیکن تغایر کے دو قسمیں، ایک تغایر لفظی اور ایک تغایر، یہاں پہ تغایر لفظی تو نہیں ہے لیکن تغایر، ہم نے کہا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ قصدا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا. عبد الجلیل اچھا لڑکا ہے لیکن غلطی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو. وہی ہارون رشید کے قول کی طرح انا العواد بالذنوب، انا العواد بالذنوب. ایسا نہیں ہونا چاہیے درسوں میں. چلو مولانا یہ ہو گیا جی. باقی جو ہے مولانا اب آئیے، فمن کانت ہجرتہ الی یصیبها او الی امرأۃ، یہاں بھی مولانا تغیر معنوی ہے. یہاں پہ بھی کیا ہے مولانا؟ کس طرح؟ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها، یعنی قصدا و نیت. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا او فمن کانت الی امرأۃ ینکحها قصدا و نیتا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ حکما و شرعا.
فہجرت الی ما ہاجر الیہ حکما و شرعا. سمجھ گئے مولانا؟ یہاں بھی غیر موجود. اب معلوم ہوا کہ مبتدا و خبر و شرط و جزا میں اتحاد نہیں رہا، اتحاد نہیں رہا. جو اشکال تھا وہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا، دفع ہو گیا. مولانا یہ ایک بات تھی موٹی جو ہم نے فنی تھی، یہ اس کا تعلق جو ہے فن سے تھا. اب جو ہے دوسری بات ہم آج کے درس میں یہ کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں رکھو دوسری بات کو، کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و فہجرتہ. دیکھو وہاں فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، پھر جواب میں کیا آ گیا؟ فہجرتہ. اور یہاں دنیا کے بارے میں، نکاح کے بارے میں فمن کان ہجرتہ الی او الی امرأۃ. پھر یہ نہیں کہا کہ فہجرتہ الی دنیا فہجرتہ الی امرأۃ ینکحھا، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ایک نقطہ ہے، کیا وجہ ہے کہ دوسرے جملے میں حدیث میں جملے کو مبہم رکھ دیا گیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، عموم پہ چھوڑ دیا. لیکن پہلے جملے میں فہجرتہ الی اللہ و رسول کو پھر تکرار کر دیا. کیا کر دیا؟ فمن کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسول. مولانا اس ابہام کا دوسرے جملے میں وجہ کیا ہے کہ دوسرے جملے میں اس کو مبہم رکھا، تکرار نہیں کیا، عام کے حدود پہ چھوڑ دیا؟ لِأَيِّ سبب، اس کا سبب کیا؟ یہ سوال ہے، اس کا سبب کیا؟ اتنا سمجھ گئے اس کا؟ ٹھیک. مولانا ایک جواب اس کا بڑے آرام سے مولانا ہم یہ دیں گے کہ میرے طرف دیکھیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. مولانا دونوں جملوں کو کہتے ہوئے کتنا آدمی لذت حاصل کرتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ. لذت آ رہا ہے نہیں رہا؟ آ رہا ہے. دونوں جملوں میں اللہ اور رسول کا نام آ رہا ہے نا. ان دونوں ناموں کے بولنے میں کیا ہے؟ انسان کو حاصل ہوتا ہے، لذت حاصل ہوتا ہے. لیکن مولانا وہاں تو بیوی ہے، وہ تو عفریت من الجن ہے، مصیبت ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دنیا ہے، وہ بھی سراپا مصیبت ہے. تو مصیبت کو تکرار کرنے میں جی تک جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے. میرے نبی کی حکمت کو دیکھو، دوسرے جملے میں یہ نہیں کہا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ ینکحھا، بلکہ کیا کہا؟ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. کیونکہ اس کے تکرار میں عبدالجلیل مزہ نہیں ہے، وہ پہلے جملے کے تکرار میں مزہ آتا ہے. دوبارہ بتا دیے، تکرار کر دیے. یہاں تو مولانا سمجھے، یہاں تو مصیبت ہے نا. بیوی کیا مولانا؟ بیوی ہے. سمجھ رہے مولانا؟ کہتے ہیں کہ ایک قصہ مشہور میں آپ کو سناؤں گا بیویوں کے بارے میں جو مصیبت والی. مولانا اگر بیوی صالحہ ہو نا تو پھر اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. لیکن اگر نا صالحہ ہو، اگر غیر صالحہ ہو، تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بوجھ مرد کے کمر کو توڑنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی بوجھ. بہت سارے علماء نے لکھا، کہتے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹی کو درس دے رہے تھے، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے. تو سعید بن مسیب نے اپنے بیٹی سے کہا، بیٹی میں جو تمہیں پڑھا رہا ہوں تم سمجھتی بھی ہو؟ کہا ابو میں سب جگہ سمجھ چکی ہوں الحمدللہ، لیکن ایک آیات اب تک میرے سمجھ میں، بولو نا،
بدھو زور سے بولو، کیا تم بز اخفش بننا چاہتے ہو یا سمجھدار طالب علم بن کے بیٹھنا چاہتے ہو؟ تو پھر جواب دے دو یار۔ تو وہ بچی کہنے لگی حضرت سعید بن مسیب کی صاحبزادی کہ ابا یہ آیت میرے سمجھ میں نہیں آیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الآخرہ حسنہ، وہ میرے سمجھ میں ہے۔ آخرت کا حسنہ کیا ہوتا ہے؟ جنت۔ کیا ہے مولانا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اس سے مراد، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کا حسنہ، یہ مصیبت میرے سمجھ میں نہیں ہے۔ کیا سوال ہے بچی کا اپنے والد سے۔ مولانا سعید بن مسیب یہ سیدۃ التابعین ہیں، یہ تابعین کے سردار ہیں، اپنی بیٹی کو تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ تو کہا بیٹی نہیں سمجھا تم نے ربنا آتنا فی الدنیا؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا کا جو حسنہ ہے مولانا المرأۃ الصالحہ، کیا ہے مولانا؟ نیک پاک دامن صالحہ عورت، بیگم اگر صالحہ ہے نا تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا کا سب سے بڑا حسنہ، اگر نہیں تو مولانا ادھر ایک جگہ کسی کے کتے نے اس کی اپنی بیوی کو کاٹ ڈالا، گھر کا جو کتا تھا اس نے اپنی مالکن کو کاٹ ڈالا، اس کے زہر کی وجہ سے وہ مالکن مر گئی۔ اب لوگ تسلیت کیا ہیں؟ لوگ تسلیت کے لیے پرس فاتحہ کے لیے آئے، کافی لوگ جمع ہوئے، تو کسی نے اس شوہر کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنا یار آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ آ سکتے ایک منٹ؟ جی ہاں۔ وہاں لے گئے، کہا یار یہ کتا مجھے گفٹ نہیں دو گے؟ یہ کتا جتنا قیمت مانگو میں دے دوں، کیونکہ یہ وہ آدمی تھا کہ یہ بھی اپنی بیوی سے کیا تھا، تنگ آ چکا تھا نا، یہ بھی چاہتا تھا جس طرح اس کی بیوی چلی گئی اس کی بیوی کا بھی یہی مسئلہ ہو۔ تو مولانا اس کتے کے صاحب کا جواب سن لو اور ہنسی آ جائے گی آپ کو۔ اس نے کہا میاں تم اکیلا آدمی نہیں ہو کہ اس کتے کے لیے اتنا تم عاشق ہو گئے ہو، مانگ رہے ہو، یہ جتنے لوگ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پرس کے لیے تسلیت، یہ تسلیت میری بیوی کے لیے نہیں آئے، سب اس کتے کو لینے کے لیے آئے ہیں سب اس کتے کو لینے کے لیے، کیونکہ بیوی فی الدنیا حسنہ نہیں ہے نا، خطرناک ہے، بوجھ ہے۔ لیکن مولانا اگر بیوی صالحہ ہو، میرے آقا نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، خیر المرأة الصالحہ، وگرنہ برا ہوگا تو پھر شیخ سعدی کا وہ شعر یاد کرو، زینہار بدقرین بد زینہار فقنا ربنا عذاب النار، تو پھر بیوی نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ جیتے جاگتے جہنم میں پڑا ہوا ہے وہ مرد جس کی بیوی صالحہ نہیں ہے۔ مولویو رنگ پہ پس کے نہ جانا، حسن ظاہری پہ پس کر نہ جانا، کالی کلوٹی ہو، ٹنگڑی ہو، ناک دبی ہوئی ہو، اللہ کی قسم جو ظاہری عیوب ہوں ان کو مت دیکھنا، یہ پوچھ لو کہ اس بیوی کی اخلاق کیا ہے، یہ بچی کس طرح پلی ہے گھر میں۔ اگر مولانا وہ معنویات کے اعتبار سے پاک ہے، اچھی پرورش پائی ہے، تو اس کی کالی کلوٹی رنگ سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کو چاٹو، لے لو، کیونکہ اسی کالی کلوٹی رنگ میں تیرے لیے آرام ہے۔ لیکن مولانا اگر سرخ ہو، سفید ہو، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی مولانا کا شادی ہو گیا ہے؟
اچھا اچھا چلو چلو اب تو سمجھ رہا ہے. اور یہ بھی جو کھڑے ہیں نا یہ بھی ابھی فکر میں لگے ہوئے سمجھ رہے ہو, لیکن اس کو اچھے بیوی بھی لگی 4 مہینہ جو لگایا اللہ کے راستے میں. ہاں تو مولانا اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, عورت کو 4 چیزوں کو دیکھ کے اس سے شادی کی جاتی ہے, لمالہا لحسبہا نسبہا جمالہا. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, نہ حسب کو دیکھو نہ جمال کو دیکھو نہ مال کو دیکھو, فاظفر بذات الدین. کیا فرمایا؟ اس سے شادی کر لو جو دین کے اعتبار سے. چلو یہ ہمارے موضوع کی باتیں تو نہیں تھی لیکن آ گئے. تو اسی لیے یہاں کیا فرمایا, فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ. تکرار نہیں کیا, مصیبت کو کون تکرار. چلو جی مولانا یہ بات تو ہو گئی. مولانا اس پورا حدیث کے خلاصہ میں 2 لفظوں میں بتاؤں گا کہ پوری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے انما الاعمال جواب مجھے چاہیے انما الاعمال بالنیات کا. مولانا یہاں نیت کا تعلق کتنا گہرا ہے عمل کے ساتھ, کتنا گہرا تعلق ہے کس کا, نیت کا. کس کے ساتھ؟ عمل کے ساتھ. مولانا نیت ٹھیک ہوگا وہ عمل مقبول ہوگا, نیت ٹھیک نہیں ہوگا چاہے جتنا بھی حسین عمل ہو وہ قبول نہیں ہوگا. مولویوں ڈرو, اپنے نیت کو صحیح کرو. دیکھو ہجرت جیسی مشکل کام, لیکن اگر نیت غلط ہو صحیح نہ ہو وہ ہجرت بھی ثواب والا نہیں ہوگا. لیکن اگر نیت صحیح ہوگا تو وہ ہجرت بھی قبول ہو جائے گی. تو نیت کا یہ خلاصہ اس حدیث کا انما الاعمال کا یہی ہے, سمجھے, کہ اپنے نیت کو ٹھیک کر کے بیٹھو. اپنے نیت کو کسی کام کرنے سے پہلے اپنے نیت کی خیال کرو. مولانا آپ نے کوئی کام کر دیا, کوئی نیت نہیں ہے, نہ اچھا نہ برا, کوئی نیت آپ کا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں لیکن کوئی خاص نیت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو مولانا؟ تو ایسے آدمی کے لیے نہ ثواب ہے نہ گناہ. نیت ہی نہیں ہے تو نہ ثواب نہ انعام نہ مار, کچھ بھی نہیں. تیسرا ایک ترتیب ہے کہ نیت ہے لیکن اختلاط ہے نیت میں. کیا ہے مولانا؟ اختلاط ہے. سمجھے اختلاط کیا؟ اچھائی کا نیت بھی ہے یا برائی کا بھی ہے یا دونوں ہیں, اختلاط ہے. تو کہتے ہیں یہاں دیکھا جائے گا کہ کس کا غلبہ ہے. اگر خیر کا غلبہ ہے اس اختلاط میں تو ثواب مل جائے گا. للأکثر حکم الکل القلیل کالمعدوم. اور مولانا اگر دونوں جہت برابر ہیں, نہ خیر کا نیت غالب ہے نہ شر کا, بلکہ دونوں مساوی ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر دونوں برابر ہیں, جو اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں فرماتے جس میں خلوص نہ ہو, غالبیت خیر کا نہ ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اغنى الشرکاء عن الشرک. میں شرک کے ذرہ بر بھی شریک ہونے سے میں پاک ہوں. تو اللہ ایسے مختلط الاعمال کو بھی ردی کے ٹوکری میں ڈال دیں گے, قبول نہیں. یہ مولانا خلاصہ ہے انما الاعمال بالنیات کا. سمجھے مولانا؟ چلو اب مولانا تیسری بات, کوئی بندہ برائی کا کام کرے, معاصی انجام دے, اس گناہ میں بھی نیکی کا نیت کرے. کیا کرے؟ نیکی کا نیت کرے.
معاصی کے ارتکاب میں وہ کس کا نیت کر رہا ہے؟ حسنہ کا. کس کا؟ حسنہ کا. اس کا کیا صورت ہے مولانا؟ اس کی جواب یہ ہے کہ چونکہ معاصی منشأ شارع کے مخالف ہے. شارع علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ رب العزت کی ذات وہ گناہ کی اجازت دیتے نہیں ہیں. یہ منشأ شارع کے خلاف ہے. تو جو کام منشأ شارع کے خلاف ہے نا، معصیت، اس میں اگر کوئی نیکی کا نیت کرے گا تو مولانا وہاں کفر میں چلے جانے کا احتمال ہوگا. وہاں جانے کا خطرناک ہے. یعنی کبھی بھی گناہ میں نیکی کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی ربا کا پیسہ بینک سے لے لیا. کس کا پیسہ لیا؟ ربا کا پیسہ. اب بینک والے کو نہیں دیا، لیا، لیکن جب کسی فقیر کو دے گا یا کسی غریب کو دے گا اس لیے دے دے کہ یہ ایک بوجھ ہے جو مجھ پر آ گیا، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. کس کو دے دوں گا؟ فقیر کو دے دوں گا. لیکن اگر یہ نیت کر کے دے دے گا ربا کا پیسہ جو بینک سے لیا کہ مجھے جنت ملے گا، حوریں ملیں گی، یہ ملے گا، تو پھر مولانا الٹا ثواب کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو. تو جو کام گناہ کے ہیں ان میں اگر حسنہ کا نیت کرے گا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کا کام شارع کے منشاء کے. یہ بات نقطہ علمی تھا، ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتا دیا تاکہ آپ جو ہے سمجھ جائیں اور ایسی باریکیوں میں جواب دے سکے. اب مولانا آخری بات اس حدیث کی رخصتی کا، یہ پہلے والا جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آج ختم ہو گئے درس. اب سوال یہاں پہ چھوٹا سا یہ ہے کہ ما سبب بدایت الکتاب من حدیث انما الاعمال بالنیات؟ کیوں مصنف رحمہ اللہ نے، امام بخاری نے اپنے عظیم الشان تصنیف کو انما الاعمال بالنیات سے ابتدا کیا؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ سوال ہے. سوال سمجھ گئے؟ ما سبب بدایت الکتاب بالحدیث انما الاعمال بحدیث انما الاعمال بالنیات. مولانا اس کے ایک جواب یہ ہے جو سب سے بہترین جواب ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا لتصحیح النیہ و اہمیتہ، ہر کام کے کرنے سے پہلے اپنے نیت کو کیا کرنا ہے؟ صحیح. اور اس صحت نیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے، امام بخاری نے اپنی کتاب کا ابتدا کس حدیث سے کی؟ انما زور سے بولو، چیخ کے بولو. یہ ایک مولانا. دوسرا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث سے اس لیے ابتدا کیا کہ امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو، معلمین اور متعلمین کو. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ مولانا؟ کہ دیکھیے تحصیل علم و علوم کے لیے ہجرت ظاہرہ کی ضرورت ہے. ہجرت فمن کانت ہجرتہ، ہجرت کے بغیر. مولانا آپ کا گھر پنجاب میں کہاں؟ مظفر گڑھ کے طرف، اور مولانا یہاں آئے ہیں ہجرت کر کے، سفر کر کے علم کے لیے. تو بغیر ہجرت کے علم حاصل نہیں. سمجھ رہے مولانا؟ پیغام ہے کہ اے طالب العلموں، بغیر ہجرت ظاہرہ کے بھی آدمی علم. عبدالجلیل کہاں سے آئے ہو؟ مند سور سے، توربت سور و مند. جی
گو برد، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہجرت ظاہرہ کے بغیر علوم حاصل، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کو ابتدا میں لا کر کے، یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ ہجرت ظاہرہ کے ساتھ ہجرت باطنہ بھی ہو جائے جو حقیقی ہجرت ہے، اور یہ قیامت تک جاری ہے، سمجھے؟ تو پھر مولانا علوم حاصل کرنے میں 4 چاند لگ جائے گی۔ کیا آ جائے گی؟ ظاہری ہجرت بھی مولانا بابلپور سے، وہ سوروئے مند سے، گو کرد سے، ہم مولانا گو برد سے، میں نے آئے نا مولانا؟ نہیں ادھر کدھر رہتے؟ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے موضوع کے مطابق جواب دے دو نا۔ چلو بھائی، اتحاد 58 سے سفر کر کے تو یہاں پہنچا ہے نا، اگر یہ ادھر ہمارے بزرگ جواب دیں گے مولانا کہاں سے؟ کوئٹہ سے، اور یہاں ابھی کہاں؟ اب چونکہ وہاں سے آئے، ہجرت ظاہری بھی اور ہجرت ظاہری کے ساتھ ہجرت باطنی بھی حصول علم کے لیے ضرورت ہے۔ ہجرت باطنی کو جانتے ہو مولویوں؟ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یہ ہجرت حقیقی باطنی، تقوی ہو، ظاہری ہجرت ہو، تو پھر علم حاصل کرنے میں کیا لگے گا؟ 4 چاند لگے گا، 4 چاند لگے گا، سمجھ رہے ہو مولانا؟ علم حقیقی جو ہے ان دونوں ہجرتوں سے مل جاتا ہے، جس طرح وہ مشہور اشعار ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ مکرم حضرت شیخ وکیع رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ میرا حافظہ کیا ہو جائے؟ زور سے بولو، جس طرح تم تیز بیٹھے ہوئے میرے حافظہ بھی کیا ہو جائے؟ تیز ہو جائے، لیکن تم تیز نہیں ہو، میرے دل کے مطابق تیز نہیں ہو، حافظہ کیا ہو جائے؟ ہاں، تو حضرت امام وکیع رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد رشید امام شافعی رحمہ اللہ کو فرمایا، مولانا یہ عجیب شعر ہیں، ارے شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ میں نے اپنے استاد سے کہا حضرت حافظہ بہت کمزور ہو گیا ہے، تو آپ نے مجھے پہلی وصیت جو فرمایا، امام وکیع نے مجھے یہ کہا، بیٹا معصیت کے قریب نہ جانا، مولانا فارشدنی الی ترک ارشاد فرمایا کہ معصیت کے قریب نہ جانا، گناہ کے لیے۔ مولانا یہی ہے ہجرت حقیقی، المہاجر من ہجر، اور پھر کیا فرمایا امام وکیع نے؟ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي، علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگاروں کے سینے میں رکھا نہیں جاتا، ان کو ہدیہ نہیں کیا جاتا۔ مولانا یہ ہے کہ امام بخاری نے اس لیے اس حدیث سے اپنے اس عظیم الشان کتاب کا ابتدا کیا، ایک تو یہ کہ تصحیح نیت اور اس کی اہمیت، اور دوسری اس لیے کہ مولانا طالب العلم کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہجرت، اور ہجرت حقیقی بھی ضروری ہے اور ہجرت حکمی دونوں ضروری ہیں، سفر کرنا اور ترک گناہ کرنا، ترک گناہ کرنا۔ مولانا اب مجھے یہ بتاؤ اور کتنا رہ گیا ہے، مجھے یہ سب سے پہلے بتاؤ۔
7 منٹ رہے تو دوسری حدیث کو شروع کر دیں 7 منٹ میں، یا کل کے لیے چھوڑیں؟ کل کے لیے خلاص۔ اب مولانا یہ دوسری حدیث ہوگا حضرت عبداللہ بن یوسف والی حدیث، وہ بھی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف۔